اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المجادلہ کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 28ویں پارے کا نام جو ہمارے ہاں مشہور ہے وہ ہے قد سمع اللہ۔ چونکہ سورہ مبارکہ کے ابتدائی الفاظ بھی یہی ہیں، تو جو جز جن الفاظ سے شروع ہو رہا ہے اس جز کا نام بھی وہی رکھ دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کا 29واں پارہ سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ ملک کے ابتدائی الفاظ ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پارے کا نام بھی یہی ہے۔ اسی طرح آپ کا 30واں پارہ سورۃ النبا سے شروع ہوتا ہے، اور سورۃ النبا کے ابتدائی الفاظ ہیں عما یتساءلون، تو اس پارے کا نام جو ہے وہ عما رکھ دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مزید فی ابواب میں جو کل اپنا تیسرا باب شروع کیا وہ تھا باب مفاعلہ، اور باب مفاعلہ نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ماضی اور مضارع کا جو پہلا سیکھا آنا چاہیے وہ ہے فاعل یفاعل۔ اب ان آیات میں اس باب کا استعمال کہاں ہوا ہے، اس کے لیے ہم بورڈ پہ چلتے ہیں اور کچھ مادے باب مفاعلہ میں پھینک کر ان کا ماضی اور مضارع کا پہلا سیکھا بناتے ہیں۔ باب مفاعلہ سے ماضی اور مضارع کا پہلا سیکھا آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ دیا گیا ہے، اور پھر وہ ڈائی خالی آپ کے سامنے موجود ہے۔ ثلاثی ابواب ہیں، مادے کے 3 حروف ہیں، لہٰذا آپ کو 3 جگہ ہی خالی نظر آئیں گی۔ باقی ماضی کے پہلے سیکھے میں جو کچھ آپ کو 3 خالی جگہ کے علاوہ نظر آ رہا ہے وہ زائد حروف ہیں۔ تو باب مفاعلہ میں بھی ہم اس رزلٹ پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک ہی حرف زائد استعمال ہوتا ہے۔ تو مادہ ہے میرے پاس ضا، ہا اور را۔ جی کیا بن گیا؟ ظاہرہ، ظاہرہ یظاہرو، ظاہرہ یظاہرو۔ باب مفاعلہ کے وزن پہ لے کے آئیں مظاہراتن، اور جو اس کا دوسرا مصدر میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا کل وہ کیا تھا؟ فعالن، تو اس حوالے سے کیا بنے گا؟ زہارن۔ اور مصدر کو چونکہ حالت نصب میں بولنے کی پریکٹس ہے لہذا ظاہرہ یظاہر مظاہرتن یا زہارن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں زہار، زہار کرنا۔ اور زہار کیا ہے؟ زہار زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تھا، اس پہ غصے ہوتا تھا، تو اسے کہتا تھا انتی علیہ کا ظاہر امی، انتی تو علیہ مجھ پر، کا لائک مانند، ظاہر پیٹھ، ظاہری امی میری ماں کی پیٹھ کی طرح۔
یعنی تو مجھ پہ ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. تو اس حوالے سے گویا طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی تھی، یعنی وہ عورت جو ہے اس شخص پر حرام ہو جاتی تھی. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند نے ان سے زہار کر لیا. اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میرے خاوند نے مجھ سے زہار کر لیا، کیا حکم ہے اس پر. اب مختلف روایات ملتی ہیں. ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ ابھی اس حوالے سے کوئی حکم جو ہے وہ نیا حکم نازل نہیں ہوا، یا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے خاوند پر اب حرام ہو گئی ہو، جو ظاہر بات ہے پہلے سلسلہ چل رہا تھا. تو اس پہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ گفتگو شروع کی کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ بچوں کا کیا بنے گا، خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے. تو اس حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے خاموش رہے. تو پھر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ تو جو ہے اس مسئلے کا حل نکال. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کے وسلم پر سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل کی ہیں. تو بڑی خوبصورت آیات ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا گردان ماضی اور مضارع کی ایک ایک مرتبہ کر لے. ہاں جی، ظاہرہ، ظاہرہ، ظاہرا، ظاہرو، ظاہرت، ظاہرتا، ظاہرنا، ظاہرتا، ظاہرتما، ظاہرتم، ظاہرتی، ظاہرتما، ظاہرتنا، ظاہرتو، ظاہرنا. ہاں جی، مضارع کی طرف آ جائیں. یظاہرو، تظاہرو، تظاہرو، اظاہرو، نظاہرو. 5. یظاہرانی، تظاہرانی، تظاہرانی، تظاہرانی. 4. یظاہرونا، یظاہرنا، تظاہرونا، تظاہرنا، تظاہرینا. تو زہار کرنا. کچھ مادے اور اکٹھے کر لیتے ہیں. ایک مادہ سامنے رکھیں. مادہ ہے میرے پاس جیم، دال اور لام. جی، اس مادے کو باب مفاعلہ میں ڈالیں، کیا بن گیا؟ جادلہ یجادلو، جادلہ یجادلو مجادلتن، یا جدالن. جدال بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور مجادلہ تو سورۃ المجادلہ. تو جادلہ سے گردان بھی الحمدللہ ہو جائے گی، اور یجادلو سے بھی گردان ہو جائے گی. جادلہ یجادلو مجادلتن یا جدالن، جھگڑا کرنا. اب ان دونوں مادوں کو سامنے رکھ کے میں آپ کے سامنے جو ہے الفاظ لکھ رہا ہوں. ہاں جی، ترجمہ آپ کرتے جائیں انشاءاللہ تعالی. گرامر چاہے آپ کو یاد ہو نہ ہو، انشاءاللہ اس قابل آپ ہو گئے کہ اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی، سمیا، اس نے سنا. سمیا، اللہ نے سنا. قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے. اللہ نے سن لیا ہے. یقیناً ہی ہے نا، یقیناً اللہ نے سنا. وہ محاورے میں بات نہیں فٹ بیٹھتی، یعنی اللہ نے سن لیا تو اس کا مطلب یقین تو پیدا ہو گیا، کنفرم ہوگی نا بات. اللہ نے سن لیا. کیا سن لیا؟ اب مفعول آگے آ رہا ہے، قولہ. اسم آپ کو الف لام کے بغیر نظر آ رہا ہے اور تنوین بھی نہیں، تو ذہن کس طرح جانا چاہیے؟ مضاف بن رہا ہے. الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں آ رہی، تو مضاف بن رہا ہے. اگلا اسم دیکھیں، اسے حالت جر میں کنفرم کریں، پھر مرکب اضافی بن جاتا ہے. تو آگے اسم آ رہا ہے اللتی. اللتی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول اللذی، اللتی، اللذینہ، اللاتی یا لائی، یہ سب کے سب مبنی ہے. اس لیے حالت رفع نصب جر پتہ نہیں چلتی، لیکن اب آپ اسے مانیں گے کیونکہ ہم اسے مضاف کی طرف لے چلے. تو قول اللتی، اس مؤنث کی بات. اللہ نے یقیناً اس مؤنث کی بات سن لی ہے.
اچھا اس میں موصول جب بھی آئے گا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں موصول اکیلا کچھ نہیں کرتا, اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے اور موصول و صلہ مل کر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پارٹ بنتے ہیں جملے میں, اور وہ جملہ صلہ کہلاتا ہے. موصول کے بعد صلہ ہے, وہ صلہ جملہ آ رہا ہے تجادلو. جی جادلا یجادلو, یجادلو تجادلو, وہ جھگڑا کرتی ہے. تجادلو, تجادلو کا وہ تجھ سے جھگڑا کرتی ہے. یعنی کس کی بات سن لی ہے؟ التی تجادلو کا کی بات. پورا ہو گیا نا؟ التی تجادلو کا کی بات. یقیناً اللہ نے اس مؤنث کی بات سن لی ہے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑتی ہے. اور کس بارے میں جھگڑتی ہے؟ فی زوجہا, اپنے زوج کے بارے میں. اور پھر آگے وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, یہ انشاءاللہ تشتکی آگے باب پڑھیں گے تو وہ آ جائے گا, اور اللہ سے شکایت کرتی ہے, شکوہ کرتی ہے. تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اور پھر جو آگے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے تمہاری گفتگو کو, وہ سمیعن بھی ہے اور بصیرن بھی ہے, دیکھ بھی رہا ہے. پھر چونکہ معاملہ تھا زہار کا, تو اس حوالے سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین, وہ لوگ جو یظاہرون, زہار کرتے ہیں. الذین یظاہرون, وہ جو زہار کرتے ہیں, منکم, تم میں سے. اب ظاہر بات ہے زہار کسی کے ساتھ کیا جائے گا, کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ من نسائہم, اپنی عورتوں کے ساتھ, اپنی عورتوں میں سے, ٹھیک ہے, کسی عورت کے ساتھ زہار کرتے ہیں. الذین یظاہرون منکم من نسائہم, تو یہ بات سن لے کہ ما ہننا امہاتہم, وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ہاں جی, یہ منفی جملہ ہے, اس سے ذرا نکال دیں وقتی طور پہ جملے کو سمجھنے کے لیے کہ وہ ان کی مائیں ہیں. اگر ہوتا تو کیا جملہ ہوتا؟ ہننا امہاتہم, ہننا امہاتہم, وہ ان کی مائیں ہیں. اچھا سمپل جملہ اسمیہ تھا, مبتدا اور خبر, یعنی اسی میں ذرا سمجھنے کے لیے چینج کر رہا ہوں, نہیں ہے قرآن میں, تو یعنی اسے سمجھنے کے لیے سمپل جملہ تھا ہننا امہاتہم, وہ ان کی مائیں ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ماں لگا شروع میں, جملہ اسمیہ کے شروع میں جب ماں لگتا ہے منفی بنانے کے لیے, تو ماں ایک اعرابی تبدیلی لاتا ہے, جملہ اسمیہ کی خبر حالت نصب میں چلی جاتی ہے. ما ھذا بشرن, ما ھذا بشرن, خبر نصب میں, تو ماں لگا تو خبر جو ہے وہ نصب میں جائے گی. امہاتو, امہاتو, اس کی نصب کیا ہے؟ امہاتی. ٹھیک ہے, یعنی یہ جمع سالم مؤنث ہے نا, عابداتن عابداتن عابداتن. تو اگر آپ زیر زبر پیش کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں تو کبھی بھی اعراب سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ نصب میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے کہ نصب تو زبر ہونی چاہیے. یعنی آپ پہلے بھی سوچ رہے ہوں گے میں نصب میں کہہ رہا ہوں تو نصب میں کہاں ہے, یہ تو جر میں ہے. امہاتی زیر آ گیا تو جر ہے. تو وہ ماں کی وجہ سے نصب میں گیا, امہاتی بنا, اور ہم سے پہلے زیر آ جائے تو ہم پڑھ چکے ہیں, اس کو آپ ہم کے طور پہ لکھیں گے.
تو سن لیں کہ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان کی مائیں کون ہے؟ ان شروع ہوا، ان سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور آگے اللہ آ جائے تو وہ اسلوب سامنے رکھیں، ان ھذا الا ملک کریم، یعنی حصر کا مفہوم، یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ان نافیہ ہے، یہ اصل میں نہیں ہے یہ مگر کوئی باعزت فرشتہ، یعنی زور پیدا ہو گیا نا، یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے۔ ان ھذا نہیں ہے یہ الا ذکر للعالمین، ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، یعنی یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں بالکل وہی اسلوب مل رہا ہے، ان امہاتہم، اب وہاں پر دیکھیں نارمل امہاتہم، نہیں ہے ان کی مائیں اللہ، مگر سوائے اللائی، اللتی کی جمع اللائی، وہ مؤنث جنہوں نے ولدنا، ولدا ٹو گیو برتھ، ولدا ولدا ولدو ولدت ولدتا ولدنا، ان مؤنث نے جنا، ولدنا ہم، ان کو پیدا کیا۔ تو اللائی اس میں موصول اور اس کے بعد صلہ، پورا جملہ دیکھیں، ولدنا ہم فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ اس کا صلہ بن گیا، اور موصول و صلہ مل کر کیا بن گیا؟ ٹھیک ہے، یعنی کوئی نہ کوئی پارٹ پلے ہو رہا ہے نا، یعنی ان اور اللہ کو نکال دیں تو کیا ہے؟ امہاتہم، ان کی مائیں وہ ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ جو اظہار کرتے ہیں اپنی تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ، تو سن لیں کہ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا۔ تو بات کہتا ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات ہو رہی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی آہستگی سے بات کر رہی تھی کہ میں نہیں سن پا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی ہے اس مؤنث کی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے زوج کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے۔ بالکل اللہ کو اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے نا، اس لیے فرمایا نا اللہ سن رہا ہے تمہاری گفتگو کو، دونوں گفتگو کو، واللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، ظاہر بات ہے۔ اور خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قریش کے بڑے لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت نے انہیں آواز دی، بلایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور کافی دیر تک سر جھکا کر اس کی بات سنتے رہے۔ جب فارغ ہو کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے ایک بڑھیا کے لیے ہمیں اتنی دیر تک روکے رکھا، تو اب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم وہ بوڑھیا کون تھی؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ تھی جن کی آواز اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پہ سنی، اور فرمایا کہ اگر مجھے ساری رات بھی کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا صرف ان سے نماز کے لیے اجازت طلب کر۔ بھالی ان کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید کی آیات ان کے سوال کے حوالے سے جو ہے نازل کی۔ تو فعل یفعل اور ظاہر یظاہر، جادل یجادل، یہ سارے الفاظ الحمدللہ ہمارے باب مفعلہ کے یہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب باب مفعلہ میں ایک آدھا مادہ ہم غیر سے افعال کا ڈال کر تو اس باب کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلا باب جو ہے شروع کرتے ہیں۔ جی غیر سے افعال میں مادہ ہے میرے پاس نون، دال اور یا۔ ہاں جی مادہ سامنے رکھیں تو غیر سے افعال میں کون سی قسم بنتی ہے؟ یعنی تین بنیادی اقسام ہے نا، محموز، مضاف اور معطل۔ تو اس حوالے سے معطل
حرف علت آ گیا. اور پھر معطل میں معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام. معطل اللام یعنی ناقص. اور پھر ناقص میں فردر ڈویژن، ناقص واوی اور ناقص یائی. واو کے اعتبار سے واوی، یا کے اعتبار سے یائی. تو ناقص یائی مادہ ہے آپ کا نون دال یا. ہاں جی، نادا، نادا یا یونادیو، نادا یا یونادیو. اب ناقص میں قواعد ذہن میں آپ کو پتہ ہے بالکل وہی قاعدے ہیں، یعنی آپ کی زبان پہ چڑھ کے قاعدے یاد رہیں نہ رہیں آپ بولیں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح. حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، تو حرف علت کو الف کی صورت میں لکھا جائے گا. اگر وہ حرف علت واو ہو تو پورا الف، اور اگر یا ہو تو چھوٹا الف یعنی الف مکسورہ. تو یہ کیا بن گیا؟ نادا. مضارع میں دیکھیں یا پر پیش ہے، پیچھے زیر ہے تو یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے. یونادی، نادا یونادی نداءن، اس میں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے جو دوسرا اس کا مصدر ہے ندا دینا، آواز دینا. ہاں جی ترجمہ کریں. نادا، اس نے آواز دی، اس نے پکارا. نادا ربہ، اس نے اپنے رب کو پکارا. اچھا اس کا بھی ترجمہ ذرا کرے. نادا ربہ، نادا ربہ. نادا اس کے اندر ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے. اس نے ندا دی، اس نے پکارا ربہ، اپنے رب کو. اچھا نادا ربہ، اب نادا، اب اس کے اندر ہوا کی ضمیر فاعل ہے اب نہیں ہے نا، صرف اسی وقت ہے فاعل جب آگے ظاہر نہیں ہے. جب ظاہر نہیں ہے نصرہ، دیکھیں نصرہ، اس نے مدد کی، تو فاعل اس کے اندر موجود ہے ہوا کی ضمیر کے طور پہ، اس نے مدد کی. جب میں کہتا ہوں نصرہ زیدن، تو اب نصرہ کے اندر ہوا نہیں ہے. اب یہ نہیں کہا ہم کہ نصرہ کے اندر ہوا بھی ہے اور پھر زید جو اس کا فاعل ہے. فاعل اب وہ زید ہو گیا. کلیئر ہو گیا؟ تو نادا، یہاں تک تو ہوا کی ضمیر اس کے اندر فاعل تھی، لیکن جب آپ نے آگے اس کو ظاہر کر دیا ربہ، تو اب نادا کے اندر ہوا نہیں ہے. ربہ اب یہ فاعل ظاہر ہو گیا، یعنی اس کے رب نے اسے کہاں ہے؟ مفعول تو نہیں ہے اس میں مفعول کہاں ہے؟ اس کے رب نے پکارا. اس نے اپنے رب کو پکارا، اس کے رب نے پکارا. اب یہ جو بار بار آپ اسے لا رہے ہیں اس کی بھی ٹرانسلیشن کر دیں. ناداہو، پھر اس کو اس طرح لکھیں گے آپ ڈنڈے کے ساتھ، یعنی اس ناداہو ربہ، اس کے رب نے اس کو پکارا. اب یہاں پر وہ مفعول آ گیا، اور مفعول دیکھیں کہاں ہے؟ فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اس لیے کہ جب ہم نے پڑھا ہے وہی 4 کمبینیشنز جو میں نے آپ کو دیے تھے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ فاعل اور مفعول کے یہ 4 کمبینیشنز ہی بنتے ہیں، اس کے علاوہ اور کو کچھ نہیں ملے گا. تو فاعل جب آپ کا ظاہر ہو جاتا ہے اور مفعول ضمیر ہوتا ہے تو اس مفعول کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. تو یہ پہلے اس پہ جملے پہ ہیں، بڑا خوبصورت الفاظ ہے. سورہ مریم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یہیں سے ہوتا ہے کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. ٹھیک، یہ ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. پھر وہ پورا واقعہ کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو بڑی خاموشی کے ساتھ. قال رب انی وہن العظم منی، کہ میرے رب تو میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے چمک اٹھا ہے، سفید ہو گیا. ولم اکم بدعائک رب شقیہ، لیکن میرے رب میں تجھے کبھی پکار کر مایوس نہیں ہوا، نامراد نہیں ہوا. تو یہ نادا. اب ہم نے مزید فی ابواب میں مجہول کا بھی ساتھ ساتھ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ کم از کم ایک آدھا جو ہے وہ مجہول بھی بنا لیا جائے. پھر انشاءاللہ جب ابواب مکمل ہوں گے تو پوری ایک پکچر آپ کے سامنے رکھ دوں گا، تمام مزید فی ابواب کے ماضی مجہول کی بھی
اور مضارع مجہول کی بھی. مادہ ہمارے پاس موجود ہے تو ذرا اس سے ماضی کا مجہول بھی بنا لیں تاکہ وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. سیکھا یہی ہے نا, پہلا ماضی مجہول بنوا رہا ہوں آپ سے, نادیا. ہاں جی, فارمولا کیا ہے؟ یونیورسل فارمولا ماضی مجہول کا, آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے, اسے پچھلے کو چھوڑنا نہیں, اسے کیا کرنا ہے؟ زیر دینی ہے, زیر دیں, اور اس کے بعد جو پیچھے حرکت والے حروف ہیں ان کی حرکت کو پیش سے چینج کر دیں. پیچھے ایک ہی حرف ہے حرکت والا, وہ کون ہے؟ نون زبر ہے, اس کو چینج کریں پیش سے. آپ پڑھ کے دکھائیں. پڑھا جاتا ہے؟ نہیں پڑھا جاتا. کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ اس لیے کہ الف کی پیش کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے. پیش کی کس سے بنتی ہے؟ واو کے ساتھ. لہذا اس الف کو چینج کر دیا جائے گا واو. تو اب آپ کا ہو گیا نودیا. نادا اس نے پکارا, نودیا اس کو پکارا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیا للصلاۃ, جب نماز کے لیے پکارا جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کی یاد کی طرف لپکو, اور وذروا البیع. لیں جی, یہ تھا ہمارا باب مفعلہ, اور 3 ابواب ہم نے مکمل کر لی ہیں. ان 3 ابواب کے حوالے سے ایک بات بس سامنے رکھیں کہ باب افعال, باب تفعیل اور باب مفعلہ, ان تینوں ابواب میں آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں ابواب کا جو مضارع استعمال ہوا ہے اس میں علامت مضارع پیش والی ہے. افعل یفعل, فعل یفعل, اور فعل یفعل. تو تینوں ابواب میں علامت مضارع پیش والی ہے. اور دوسری بات, ان تینوں ابواب میں جو عین کلمہ ہے وہ زیر والا ہے. افعل یفعل, فعل یفعل, اور فعل یفعل. تو یہ چند پوائنٹس ان 3 ابواب کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنے ہیں. اور اس کے بعد ہم اپنا چوتھا باب جو ہے مزید فی کا, اس کو شروع کرنے لگے. جی, چوتھا مزید فی باب ہے ہمارا, اس کا نام ہے باب تفاعل. تفاعل, ہاں جی, تفاعل اس وزن پہ استعمال ہونے والے اردو زبان میں الفاظ. تفاعل, تا سے شروع کرنا ہے آپ نے, اور فا عین لام وہ مادے کے حروف ہوں گے. تفاعل, تذکر, تدبر. آپ دیکھیں آپ کی اردو بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی ساتھ ساتھ. تدبر, تکبر یعنی تکبر, تکبر, تنزل, تجمل, تجمل نہیں, تجمل, تحمل, اور تبسم, اور تنفس, تمدن, تبدل, توکل. اب ہم تو توکل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے وہ ہو نہیں پاتا. تو توکل, توکل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہوگا. تو باب ہے ہمارا تفاعل. اصل بات یہی ہے کہ نام تفاعل سنتے ہی جو ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آپ کے سامنے آنا چاہیے وہ میں بورڈ پہ لکھنے لگا ہوں. تو باب تفاعل سے ماضی بنتا ہے تفعل, 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 اور مضارع ہے یتفعل, تفعل یتفعل, تفعل یتفعل. اب جو آپ آگے جائیں گے, اب ذرا آپ تھوڑے سے ٹیڑھے ہوتے جائیں گے. ویسے تو بالکل سیدھا لکھا ہے میں نے. تفعل ماضی, اس میں دیکھیں اب ہم نے ڈائی اس کی بنانی ہے. زائد حروف پتہ کرنے ہیں تو فا عین لام آپ کے مادے کے حروف ہیں. تو دیکھیں جی, فا عین لام کو نکالیں تو باقی زائد حروف آ گئے. کون سے ہیں, کتنے ہیں؟ 2 ہیں نا. ایک تا ہے اور ایک عین کلمہ جو آپ نے ریپیٹ کیا ہے, 2 حروف زائد ہو گئے نا. تو جو پہلے 3 ابواب کے بارے میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ اس لیے بتائی تھی کہ آپ ان 3 ابواب کو ایک فہرست میں رکھیں
کہ باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ ان تینوں باب کی علامت مضارع پیش والی ہے اور عین کلمہ زیر والا ہے، اور تینوں میں ایک ایک حرف زائد ہے. ایسے ہی ہے نا. آج سے جو چوتھا باب آپ نے شروع کیا ہے اس میں دیکھیں زائد حروف 2 ہو گئے اور علامت مضارع زبر والی آ گئی اور عین کلمہ وہ بھی زبر والا آیا. تو یہ اس طرح گروپس بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں. تو تفعل اور یتفعل اس کی بھی خالی ڈائی جو ہے ہم لکھ لیتے ہیں. یا علامت مضارع ہے، تا باب کی زائد ہے. آپ دیکھیں اس باب میں ساری حرکات اوپر ہی ہیں، کوئی نیچے کی حرکت آپ کو نظر نہیں آئے گی، زیر کچھ نہیں ہے. ماضی ہو چاہے مضارع ہو. تفعل یتفعل. ہاں جی گردان کرتے ہیں لیکن مادہ ڈال کے گردان کرتے ہیں آسان ہو جائے، ویسے اس سے گردان مشکل ہو جاتی ہے. تو پہلا مادہ ہے میرے پاس عین لام میم. تعلم، تعلم یتعلم، تعلم یتعلم. جی تعلم سے گردان، تعلم، تعلما، تعلموا، تعلمت، تعلمتا، تعلمنا، تعلمت، تعلمتما، تعلمتم، تعلمتی، تعلمتما، تعلمتن، تعلمت، تعلمنا. جی یتعلم، تتعلم، تتعلم، اتعلم، نتعلم. یتعلمانی، تتعلمانی، تتعلمانی، تتعلمانی. یتعلمون، یتعلمن، تتعلمون، تتعلمن، تتعلمین. مادہ عین لام میم ہے. اب دیکھیں عین لام میم کہاں سے چلا ہے اور کہاں پہنچا ہے. عین لام میم ثلاثی مجرد میں علم یعلم جاننا، ٹو نو. عین لام میم باب فعال میں ہم نے ڈالا عالم یعلم اعلامن، ٹو انفارم، کسی کو بتانا. عین لام میم باب تفعیل میں ڈالا تھا علم یعلم تعلیمن، ٹو ٹیچ، سکھانا. اب وہی مادہ باب تفاعل میں آیا ہے تعلم یتعلم، تعلم. تعلم کے معنی ہوتے ہیں ٹو لرن، سیکھنا. تو دیکھیں علم کا ہر جگہ پر تعلق ہے لیکن باب سے دیکھیں آپ معنی جو ہے تبدیل ہوتے ہیں. تو اب باب کی خصوصیات کے حوالے سے جو ایک خصوصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر باب کی، اس میں باب تفاعل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے آپ کہیں کہ زیادہ افعال لازم استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک، لازم افعال جو ہیں اس سے زیادہ ملیں گے، یعنی سیکھنا ایک لازم فعل ہے. تو تعلم اس نے سیکھا، تعلم اس نے سیکھا. اس نے قرآن سیکھا، قرآن. اس نے سکھایا، علم. اس نے اس کو سکھایا، علمہ. تعلم القرآن وعلمہ. اس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا. من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا. یہ کون ہے؟ خیرکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور اس کو سکھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اس بشارت کے مصداق ہم بھی بن سکتے ہیں. اوپن پلیٹ فارم ہے، قرآن سیکھنے والے بن جائیں، اس کو سکھانے والے بن جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو تعلم یتعلم، یتعلم سے بھی گردان ہم نے الحمدللہ کر لی ہے.
جی مادہ ہے میرے پاس نون زالام، جی کیا بنا؟ تنزلہ، اور مضارع یتنزلو، تنزلہ یتنزلو، تنزل، تنزل نازل ہونا، لازم، فعل لازم، تنزلہ، تنزلا، تنزلو، تنزلت، تنزلتا، تنزلنا، تنزلتا، تنزلتما، تنزلتم، تنزلتی، تنزلتما، تنزلتن، تنزلتو، تنزلنا۔ اب ذرا مضارع گردان غور سے سنیے گا، یتنزلو، تتنزلو، تتنزلو، اتنزلو، نتنزلو، یتنزلانی، تتنزلانی، 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 یتنزلونا، یتنزلنا، تتنزلونا، تتنزلنا، تتنزلینا۔ اب گردان کو ذرا میں دوسرے انداز میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یتنزلو، یتنزلانی، یتنزلونا، تتنزلو، تتنزلانی، یتنزلنا، تتنزلو، تتنزلانی، تتنزلونا، تتنزلینا، تتنزلانی، تتنزلنا۔ یہ بار بار کیا آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ تتا، تتا، یہ جو تتا ہے، تتا کیا ہے؟ دو تا آ رہے ہیں، دو تا آ رہے ہیں نا۔ تو عرب کے بعض قبائل، بعض، سارے نہیں، بعض قبائل باب تفاعل میں مضارع کے جن صیغوں میں دو تا آ جاتی تھی ان میں سے ایک تا کو ڈراپ کر دیا کرتے تھے، ایک تا کو آسانی کے لیے ڈراپ کر دیا۔ یعنی حاضر کے صیغے پڑھ لیں، صرف کیا تھا پہلا صیغہ؟ تتنزلو، تنزلو، تنزلو، تنزلانی، تنزلونا، تنزلینا، تنزلانی، تنزلنا، ایزی ہو گیا نا۔ وہ دیکھیں تتا کی آواز سے جان چھوٹ گئی۔ تو بعض قبائل اسی طرح پڑھتے تھے، تو قرآن مجید نے دونوں کے لہجے کا خیال رکھا، اور دونوں مقامات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ سورۃ القدر، ذرا اس پہ غور کریں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ تنزلو کون سا سیگا؟ سیگا بچا ہے یتنزلو، تتنزلو، تتنزلو تھا، اس کا ایک تا ڈراپ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور الروح اس میں نازل ہوتے ہیں۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ کی بڑی خوبصورت آیات ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو یہاں پر دیکھیں وہ دونوں تا اکٹھی آئی ہیں، تو تنزلو اور تتنزلو ایک ہی چیز ہے، صرف وہ جو مضارع کی گردان کرتے ہوئے دو تا جہاں پر اکٹھے ہو رہے تھے ان میں سے ایک تا کو ڈراپ کرنا جائز ہے، یعنی یہ گرامر کا قاعدہ نکل آیا کہ جائز ہے، اور قرآن نے چونکہ استعمال کیا تو کنفرم ہو گیا۔ اور دونوں ایگزامپل موجود ہیں، اور میں نے قبائل کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھتی۔ تو تنزلہ یا تنزلو باب تفاعل کی دو مادے ہم نے کی ہیں۔ اب آپ کو لیکچر میں توڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی ریویژن بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے پچھلے باب کی، اور نیا باب آپ کے سامنے آ جائے۔ یعنی ایک لیکچر میں ایک باب پڑھیں گے تو اس کا فائدہ جہاں ہوگا وہاں ایک نقصان یہ ہوگا کہ پچھلا باب
ذرا بھول جایا کرے گا. تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پچھلا باب ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں, اس کی ایگزامپلس کچھ کر لیتے ہیں, اور پھر اگلا باب شروع کرتے ہیں, اس کو آدھا کرتے ہیں, پھر اگلے دن لے کے جاتے ہیں. تو اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلا باب, ایک باب تو کم از کم ہمارا ریوائز ہوتا رہتا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ چوتھا باب ہم نے آج شروع کر لیا ہے. 8 ٹوٹل باب ہم نے پڑھنے مزید فی کے, اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کا ایک اور بڑا حصہ آپ کے سامنے کھولنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, جہاں تک اس نے یہاں تک ہمیں پہنچا دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی وہاں بھی آسانی سے ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں پہنچائے وہاں پر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.